اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم و فضیلت کے بارے میں بتایا تھا، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ جو پورا نہیں بتایا گیا تھا اور آپ لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ دیا ہوگا، آج آپ کے سامنے ان کا فیصلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی نے میرے پاس 100 درہم امانت کے طور پر رکھوائے اور کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو اس میں سے جو تم چاہو وہ رقم میرے بیٹے کو دے دینا اور باقی تم رکھ لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ 90 درہم میں رکھوں اور 10 درہم اس کے بچے کو دے دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کیا کہا اور اس کا کیا فیصلہ دیا، یہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ تم مجھے وہ لکھ کر لا دو جو اس آدمی نے تمہیں کہا تھا۔ اب وہ آدمی جاتا ہے اور لکھ کر حضرت علی کو دے دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا، تو اب تم 90 درہم چاہ رہے ہو تو وہ 90 درہم اس کے بچے کو دو اور 10 درہم تم رکھو۔ اگر تم 10 درہم چاہتے تو وہ اس کے بچے کو ملتے اور 90 درہم تمہارے ہوتے، لہٰذا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو رقم خود چاہتا ہے وہ اسے اس بچے کو دینی پڑتی ہے اور باقی کی رقم وہ خود رکھتا ہے۔ اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدبرانہ فیصلہ تھا، اور ایسے ہی فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور فیصلہ آپ کے پاس آیا کہ 2 عورتیں آئیں ایک بچے کو لے کر جو لڑکا تھا، اور دونوں ہی عورتیں اس بچے کی دعوے دار تھیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم و فضل سے بھرپور فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے کو تلوار سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں عورتوں کو ایک ایک دے دو، جس پر ایک عورت تڑپ کر بولی کہ نہیں نہیں، یہ بچہ اسی عورت کو دے دو۔ وہیں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ سنایا اور کہا کہ جو عورت تڑپ کر دوسری عورت کو بچہ دینے پر راضی ہو گئی اور آپ نے اسی عورت کے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ تمہارا ہے۔ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کرا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سگی ماں کی ممتا تڑپ گئی جبکہ دوسری عورت خاموش رہی۔ کوئی ماں اپنے لگتے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے میں نے اسی عورت کے حق میں فیصلہ دیا۔ بہرحال شہنشاہ ولایت، سید الاولیاء، سند الاصفیاء حضرت علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا یہ عالم ہے کہ قرآن پاک میں بہت سی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئیں اور آپ کے فضائل میں بکثرت حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ ابو تراب۔ یوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے القاب و خطاب ہیں، مگر آپ کو اپنے ناموں میں ابو تراب بہت پیارا تھا۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز آپ مسجد نبی میں زمین پر لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے آپ کی پشت پر لگی ہوئی مٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ دربار نبوت سے ملا ہوا یہ پیارا خطاب آپ کو اتنا پسند تھا کہ جو شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تھا، اس سے آپ بے حد خوش ہوتے تھے۔ ایک جگہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہیں اور عیسیٰ علیہ السلام میں ایک خاص مناسبت ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس قدر بغض رکھا کہ معاذ اللہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم پر تہمت لگائی، اور نصارہ ان کی محبت میں اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اسی طرح ہوشیار ہو جاؤ کہ تیرے حق میں بھی دو گروہ ہوں گے، ایک گروہ تم سے زیادہ محبت کر کے تمہیں تمہارے نبی سے بھی بڑا رتبہ دے دیں گے، اور دوسرا گروہ تمہارے بغض میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر کے خود منافق بن جائیں گے۔ انتہائی غور طلب بات کہ ہر چیز کی زیادتی اسے برا بنا دیتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اچھائی کی زیادہ زیادتی حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ بھی بری ہو جاتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ ٹی وی، یعنی ٹی وی کی جگہ ٹی وی لاؤنج میں ہے تو وہ ٹی وی بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ وہ اپنے مقام پر موجود ہے۔ اگر اسی ٹی وی کو واش روم میں لگا دیا جائے تو وہ ٹی وی انتہائی برا ہو جائے گا، دیکھنے والے اور سننے والے بھی اس چیز کا مذاق اڑائیں گے، وہ اس لیے کہ ٹی وی کا وہ مقام نہیں ہے۔ اس کو اس کے مقام پر ہی رکھا جائے۔ یاد رکھیں، جس کا جو مقام ہے اس کو اسی کی جگہ پر رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب اسلام میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ بات ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضیلت کی، تو جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کے علم و فضائل اس قدر ہیں کہ ایک ویڈیو میں نہیں سما سکتے۔ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضائل پر یہ دوسری ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والا اسلامی مہینہ رجب المرجب ہے۔ اسی مہینے کی 13 رجب کو آپ کی ولادت کا دن ہے، جس کو پورے عالم اسلام میں جشن مولود کعبہ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے جشن مولود کعبہ کے موقع پر آپ کے علم و فضائل بیان کیے جائیں گے، تاکہ آپ کے فیض و کرم کا سلسلہ ہم پر بھی جاری رہے، کچھ آپ کے علم و فضائل کی چھیٹیں بھی ہم پر پڑ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، کیا خدا دیتا مجھے تیرے سوا۔ ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، اے جمال مصطفیٰ تیرے سوا۔